ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج سبق نمبر 5 ہے احکام رمضان۔ جیسا کہ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184، پھر اس کے بعد آیت نمبر 185، آج جو ہے آیت نمبر 186۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے، وہ سب کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ نمبر 2 ہے، دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے، یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ ہر ایمان والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ مانگتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو مانگا اس کے بدلے میں اللہ آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہیں رکھنا چاہیے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا دعا خوب یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ نمبر 3 ہے، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے بندوں سے اللہ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری باتوں کو دل سے قبول کرے۔ نمبر 4 ہے، قرآن اور حدیث میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو ہر مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے۔ جیسے کسی کا ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، بخار میں مبتلا ہو اور وہ دوپہر میں کلفی یعنی برف بیچنے والا سڑک پر آیا، اس نے ٹن ٹن گھنٹی بجائی، لڑکا بےتاب ہو گیا، وہ کلفی کھانے کا عادی ہے۔ اس نے باپ سے کہا، ابو میں کلفی کھاؤں گا، بس باپ اس کا دل نہیں توڑے گا، نوکر کو آواز دے گا کہ جلدی جاؤ کلفی لے کر آؤ۔ نوکر ان کی بات کو مانتے ہوئے جائے گا اور کلفی لے کر آ جائے گا۔ وہ غائب ہو جائے گا، لاپرواہی والا آگے بڑھ جائے گا اور بچہ بھول جائے گا۔ باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا۔ ایسا میں ڈاکٹر کب دے گا باپ اس کو آئس کریم کلفی؟ جب جو ہے ڈاکٹر اجازت دے گا، کیونکہ باپ کو بچے کی جان سے نہیں کھیلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی ہر چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔
حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی، یہاں تک کہ افطار کر لے، عادل حکمراں کی، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالی بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ ترمذی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا یعنی باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ سنن کبریٰ۔ مسنون دعا ہے کہ جب نیا پھل پاس آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے گلے ناپے کے پیمانوں میں برکت دے، گلے ناپنے کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان کے اندر برکت دے۔ یہ مسلم کتاب مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الحج کے اندر ہے۔ احکام اور مسائل، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر کئی دفعہ کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر، کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو کا سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو وہ درست ہے۔ پھونک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کے الٹی کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی سی الٹی آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر قصداً لوٹائے، جان بوجھ کر لوٹائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی اگر آدمی جو ہے نا غسل اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے اور سحری اس نے کھائی، وقت نہیں تھا، بعد میں غسل کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس بات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آدمی دن بھر بھی نہیں نہایا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا۔ غسل کی حاجت تھی، غسل کرنا تھا اس کو، سحری بھی کیا اس نے، اور یہاں تک کہ دن بھر ایسے ہی ہے، وہ نہایا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ دن بھر جو گناہ یعنی کہ ناپاک رہا ہے اس کا گناہ اس کو الگ ہوگا۔ مرد عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جیسا کہ میں نے تیسری یا چوتھی ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔
پھر دوسرے شخص آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے کہ پہلے شخص کو آپ نے منع کیا، دوسرے شخص کو اجازت دے دی؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو شخص تھا وہ جوان تھا اور دوسرا جو شخص تھا وہ بوڑھا تھا، تو اس لیے پہلے شخص کو منع کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ پار کر جائے اور جو ہے نا روزہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے، اس لیے آپ نے اس کو منع کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں ویڈیو کو پورا سنیں اور یعنی سن کر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بیچارے لا علمی کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے کام اگر ہو جاتے ہیں تو وہ روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا کسی کو سردی کھانسی ہے، بلغم ہے، بہتر تو یہ ہے کہ باہر یعنی نکال دینا چاہیے۔ اگر آدمی نے نگل بھی لیا ہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبودار چیزیں سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بشرطے کہ دھواں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگ جلاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، اگربتی کا خوشبو کا دھواں سونگھتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بنا دھوئیں کے آپ کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، اس سے کوئی کراہت نہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو سننے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔